ای زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اکنامکس میں بات کرنے جا رہے ہیں ایفیکٹ آف بلیک مارکیٹ کے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے کھیلا کیسے جاتا ہے، مارکیٹ سے بلیک مارکیٹ کس طرح کھیلتی ہے اور پرائز کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، عجیب سا ایک کھیل ہوتا ہے کہ پرائز سیلنگ اور بلیک مارکیٹ۔ پرائز سیلنگ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ پرائز سیلنگ جو ہے گورنمنٹ ایک سیل لگا دیتی ہے کہ یہ پرائز اسی پر بکے گی گڈس، لیکن اب کیا ہوتا ہے جو سیلر ہوتا ہے اس کو پروفٹ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ پروفٹ میکسیمائز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ گورنمنٹ کی جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے اللیگل مارکیٹ کی طرف موو کر جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو اللیگل مارکیٹ ہوتی ہے، یہ بلیک مارکیٹ ہوتی ہے، وہ پرائز پہنچا دیتی ہے، پرائز بہت اچھے سے آپ کے تک پہنچاتی ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے آپ کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں سیلنگ پرائز کی۔ تو سیلنگ پرائز جو گورنمنٹ میں سیل کی ہوئی ہے وہ پرائز کو جو ہے وہ موو کروا لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ کنڈیشن دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس جو آپ کی پرائز سیلنگ کی کنڈیشن ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ جال بنایا جاتا ہے، یہ نیٹ ورک بنایا جاتا ہے۔ پرائز فلور اور اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا کنڈیشن کریٹ کرتے ہیں۔ جب سرپلس ڈسپوزل کی بات کی جاتی ہے تو سرپلس ڈسپوزل کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور کنزیومر جو ہے کم ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، جب اگر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں بھی بلیک مارکیٹ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ملتی ہیں، بلیک مارکیٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ جو سرپلس ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بلیک مارکیٹ کے تھرو شارٹیج کریٹ کرواتے ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں کہیں ایسا کر دیتے ہیں کہ کنزیومر بڑھانے کے لیے وہ بلیک مارکیٹ سے رابطے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گیس کی جو اس کی سپلائیز ہوتی ہیں، سپلائیز کو فلیکچویٹ کرتے ہیں تاکہ جو ان کی پرائز ہے وہ پرائز فلور پر آ سکے اور پرائز فلور مینٹین ہو سکے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں بھی بلیک مارکیٹ بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اور بلیک مارکیٹ اپنی ایکٹیویٹیز شو کراتی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑا ایک عجیب سا ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کنٹری کے اندر، اور وہ جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک عجیب سی فلیکچویشن شو کرا رہی ہوتی ہے۔ بلیک مارکیٹ کے ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں۔ بلیک مارکیٹ کی جب ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں، یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب قحط کا سال ہوتا ہے تو قحط کے سال میں جو بلیک مارکیٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ چیزوں تک آپ کی ایکسیس دیتی ہے، یعنی چیزوں کو آپ کو مہیا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے۔ لیکن اس کے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت نیگیٹو وے میں کام کرتی ہے، اس کی پازیٹیوٹیز بہت ریئر ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ہارڈنگ ہوتی ہے، ہارڈنگ کے بھی کم ہی بینیفٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سے بلیک مارکیٹ کے بھی بینیفٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم یہاں بات کر لیتے ہیں یہ کیا کرتی ہے، اس کے ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ انیکویلٹی ایشو کراتی ہے، جس شخص کی استطاعت نہیں ہے خریدنے کی وہ بلیک مارکیٹ کے تھرو خرید نہیں سکتا، اس کے پاس پھر بھی ریمین اسکیرسٹی دیکھی جاتی ہے۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو افورڈ کر لے گا، لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر بات کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، اس طرح سے جو اکنامک سسٹم ہوتا ہے اس کو بڑا عجیب سا کر دیتا ہے۔ پر گورنمنٹ کو ڈفرینٹ پالیسیز لگانی پڑتی ہیں، جیسے سبسڈیز دینی پڑتی ہیں، چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ بلیک مارکیٹ اپنا عجیب سا ایک کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کے پازیٹیو امپیکٹ ریئر ہوتے ہیں، لیکن جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے ایگزامپل کی بات کرتے ہیں تو ایک وقت تھا جب یو ایس میں جب ہم نے دیکھا کہ کرائسس آیا 1970 میں، جب فیولز کے کرائسس آئے، یعنی 1970 میں جب فیول کے کرائسس دیکھے گئے تو وہاں کیا ہوا، وہاں پر یہ ہوا کہ جو انہوں نے بلیک مارکیٹ تھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی۔ اس نے کیا کیا، بہت زیادہ اپریسیشن کرنا شروع کر دی، اس نے ہارڈنگ کرنا شروع کر دی، ہارڈنگ کے معاملات بڑھا دیے۔ جب انہوں نے ہارڈنگ کے معاملات بڑھایا تو یہ معاملات کافی زیادہ آپ کے لیے فلیکچویشن کا باعث بنے۔ اب اگر بات کرتے ہیں یہاں پر یہ کنڈیشن سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو بھی ہارڈنگ کی تھی اس ہارڈنگ کو بڑھانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا، وہاں پہ جتنے بھی ایسے ریسورس والے تھے یا ایسی ریسورسز رکھتے تھے جن کے پاس یہ فائنینشیل ریسورسز موجود تھیں کہ وہ اس کو یوز کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہائر پرائس سے بیچنا شروع کر دیا، گورنمنٹ کی پرائس سے دور کر لیا۔ یعنی جیسے ہم نے دیکھا کہ آئل کی پرائس بڑھ گئی تو گورنمنٹ نے ایک فلور لگایا کہ جی اس فلور کے اوپر جو ہے پرائس سولڈ ہوگی، لیکن اب کیا ہوا، جو بلیک مارکیٹ تھی اس نے کیا کیا، اس نے اس فلور کا بائی پاس کیا اور اس نے جو اپنی مرضی کے جو ہے پرائس پہ بیچنا شروع کر دیا۔ کیوں ایسا ہوا، کیونکہ قوم کو جب وہ چیز مل نہیں رہی تھی تو وہ پریشان ہوئے تھے، تو اس وجہ سے وہ جب لائنوں میں لگ رہے تھے، بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھیں، بہت زیادہ پرابلمس ہوتے تھے کیٹیگریکلی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے
اس کو بلیک مارکیٹ طرف ڈائیورٹ کیا اور بلیک مارکیٹ اس وقت ایکٹیو ہوئی. تو بلیک مارکیٹ بیسکلی ایسی سچویشنز کے اندر ہی فائدہ اٹھاتی ہے, اور اس کی یہ سچویشنز ہوتی ہیں کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ ہارڈنگ کریں, گورنمنٹ کو پالیسیز کریٹ کرنے پہ مجبور کریں, گورنمنٹ ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز لگائے, پھر وہ شارٹیج کریٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں, بلیک مارکیٹ سے ریلیٹ ہوتے ہیں. ہم نے گزشتہ جتنے بھی سیشنز ہیں ان میں یہ تمام باتیں ڈسکس کی ہیں جو اکنامی کو بہت زیادہ فلیکچویٹ کرتی ہیں. اب ہماری یہی کنڈیشن ہے کہ ہم ان تمام معاملات کو, ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے سے سمجھ پائیں, کیونکہ دیکھیں اکنامی کی یہ بیسک ٹرمز ہیں, یہ بیسک ویلیوز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اکنامی جب آپ پڑھتے ہیں, یہ اکنامی کے اوپر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہارڈنگ کس طرح سے ہو سکتی ہے, مینیپولیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے, شارٹیج کس طرح سے ہوگی, بلیک مارکیٹ کس طرح سے ہوگی, اسکیرسٹی بیسکلی کیا ہے. تو یہ تمام ٹرمز جو ہیں یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ہمارا جو ہے بلیک مارکیٹ کا سچویشن تھی. اس کے بعد بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے فردر اکنامی کی. یہ بیسکلی بیسک سیشنز ہیں اکنامی کے, اور اس کو ہم بیسکس کے اوپر لے کے چل رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم اس کو ایڈوانس لیول پہ, جیسے مائکرو اور میکرو کی پلے لسٹ ہیں, وہاں پہ بھی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ایڈوانس لیول کے اوپر. تو وہ بہرحال اکنامی جو ہے وہ مائکرو لیول کے اوپر یا بیسک لیول کے اوپر یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے. تو کیونکہ جب بچے مائکرو لیول کو یا بیسک لیول کو سمجھیں گے تو آپ کا جو سسٹم ہوگا وہ بہت زیادہ اچھے چل پائے گا, اور آپ سمجھ پائیں گے کہ اکنامی بیسکلی ڈیل کس چیز سے کر رہی ہے.